ہمارے اہل حدیث بھائی ایک دفعہ پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ لوگ مقلد ہو امام حنیفہ کے، عیسیٰ علیہ السلام کس کے مقلد ہوں گے؟ جب وہ آئیں گے کیا وہ حنفی شافعی مالکی حنبلی ہوں گے یا وہ قرآن حدیث پہ فیصلہ کریں گے؟ میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو امام حنیفہ بھی قرآن حدیث کو مانتے تھے، تورات اور انجیل پہ فیصلے نہیں کرتے تھے. امام شافعی بھی تورات اور انجیل پہ نہیں، قرآن و حدیث کو. اور میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو قرآن کا علم ہوگا، اور ظاہر ہے جب قرآن کہہ رہا ہے علم ہوگا تو حدیث کا علم کے بغیر قرآن کا علم معتبر نہیں ہے. پراپر علم قرآن کا وہی معتبر ہے جس میں حدیث بھی آتی ہو، تاکہ قرآن کا پتہ تو اس حدیث کا مطلب قرآن کی اس آیت کی حدیث میں تفسیر کیا ہے. تو میں نے کہا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے علم کے ماہر ہوں گے، لہذا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم امام ابو حنیفہ کی اتباع چھوڑ کر کس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں، مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ ابھی بھی مانتے بھی ہو ابو حنیفہ شافعی کا علم قرآن و سنت میں ہم سے زیادہ تھا، پھر بھی فالو نہیں کر رہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر آپ فالو نہیں کرو گے اور آپ کہو گے میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں میں آپ کو نہیں مانتا، تو پھر دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا رپلائی کیا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو کیا میں تورات اور انجیل کو مانتا ہوں؟ تو اس لیے کسی ایسے عالم کو فالو کرنا، مجتہد کو جس کو قرآن و حدیث میں رسوخ ہو، اس کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا کہلاتا ہے. ہاں فالو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ ڈائریکٹ فالو کرو، ایک طریقہ یہ کہ اس کو فالو کرو جو ڈائریکٹ فالو کر رہا ہے. تو جس کو پورا قرآن و سنت آتا ہے وہ ڈائریکٹ فالو کرے، جس کو نہیں آتا تو وہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے، وہ اس کو فالو کر رہے جس کو پورا آتا ہے. اچھا میرے بھائی